السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 11 مئی 2023۔ سوالات ہفتے بھر جو آتے رہے ہیں انہیں کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ حدیثیں لوگوں نے پوچھی ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ ایک حدیث کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ قیامت میں لوگ اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں، لہذا سبھی لوگوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ جو حدیث ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح حدیث جو ہے وہ صحیح کتابوں میں موجود ہے باپ کے نام سے پکارنے کی۔ یہ جو مشہور کیا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک حدیث آج ہی مجھے معلوم ہوئی، اور میں بھی جو ہے وہ یہ بات اپنی تقریروں میں کئی مرتبہ شاید کہہ چکا ہوں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ بہت حالات خراب ہیں معاشی لحاظ سے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ شادی کر لو۔ تو ایک تو پہلے سے تھی، دوسری کر لیا انہوں نے، اب وہ اور معاشی لحاظ سے حالات۔ پھر انہوں نے شکایت کی تو آپ نے کہا کہ جاؤ تیسری کر لو، اور اس طریقے سے چوتھی شادی کر لو۔ 4 کی کہا، اور جب چوتھی شادی انہوں نے کیا تو اس کے بعد ان کے حالات کیا ہو گئے؟ ٹھیک ہو گئے۔ میں بھی کبھی اس حدیث کی تحقیق نہیں کیا تھا، لیکن جب تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ نہیں دیا ہے۔ ایک واقعہ کے بارے میں ایک حدیث ہے، سوشل میڈیا میں یہ حدیث بہت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، وہ روٹی پکا رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے ان کی مدد کی اور کہا کہ لاؤ میں پکا دیتا ہوں۔ تو روٹی جب آپ نے اپنے ہاتھ پہ لے کر کے اس کو توے پہ یا تندور پہ ڈالا تو روٹی، اور اس کے بعد وہ آپ بیٹھ گئے کہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکاتی رہیں، وہ روٹی جو ہے وہ پکنے کے لیے تیار نہیں، مطلب جیسی لگائی گئی تھی ویسی ہی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ ساری روٹیاں پک چکی ہیں، وہ ویسے ہی کچی کی کچی رکھی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز پہ میرا ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے اوپر آگ کیا ہوتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، لہذا وہ روٹی نہیں پک رہی ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ واقعہ ٹوٹل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کر کے جتنی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ ایک خاص طبقے نے بیان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اور ہم کو یہ بات مان 80%، بلکہ میں آگے بڑھ کر کہوں 90%، تو وہ سارے واقعات تقریباً کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، جس کا صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک حدیث اور پوچھا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے استاد کی مار کھاتا ہے اور استاد اس کو مارتا ہے تو یہ بات مشہور ہے کہ جہاں پر استاد نے مارا ہے وہاں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ حدیث بھی جھوٹی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر استاد نے شاگرد کو مارا ہے اور شاگرد نے اس کو معاف نہیں کیا استاد کو، تو قیامت میں یہ قصاص لے گا، بدلہ لے گا، اور اس کو بدلہ لینے کا اختیار دیا جائے گا۔ جو ہم لوگ خاص کر مدارسے والے اس کو خاص نوٹ کریں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک جتنی بھی قبریں ہوتی ہیں ان پر عذاب کیا ہے؟ ٹال دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ایک دم جھوٹ ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
پوچھا گیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں، کسی بہن نے پوچھا ہے، ناپاکی کی حالت میں لپسٹک لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ لپسٹک لگانا یا نیل پالش لگانا اسلام میں منع نہیں ہے. لپسٹک لگا کر کے غیر محرم کے سامنے جانا منع ہے. نیل پالش کو جو منع کرتے ہیں کہ نیل پالش جب انگوٹھے پہ لگ جاتی ہے یا پیروں کے ناخن پر، تو ناخن کا وہ حصہ وضو کرنے میں بھیگتا نہیں ہے. جب بھیگتا نہیں ہے تو وضو نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے. لیکن بذات خود نیل پالش مطلب ناجائز ہے، ایسی بات نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک عورت کو 5 دن ناپاکی رہتی ہے، اس نے ان 5 دنوں میں نہ قرآن پڑھنا ہے نہ نماز پڑھنی ہے، لہذا اس نے نیل پالش کا اپنا شوق اس 5 دن میں کیا کر لیا، پورا کر لیا، وہ کر سکتی ہے. تو بذات خود یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نیل پالش لگانا منع ہے. بعض علاقوں میں، یو پی اور بہار کے بعض علاقوں میں لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں، شادی بیاہ ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے میکے آتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میکے میں پردہ نہیں ہے اور پورے گاؤں میں وہ بے پردگی کے ساتھ گھومتی رہتی ہیں. حالانکہ وہ اپنی جگہ پر پردہ کرتی ہیں، لیکن جب وہ میکے آ جاتی ہیں تو پردہ نہیں کرتی ہیں. اور جب ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتی ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں، ہمارے بھیا ہیں، فلاں ہیں، ماموں ہیں، نانا ہیں، جو بھی ہیں، ہم سب ان کی گود میں کھیلے ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات یہ جان لیں، یہ بھی ایک دوسرا مسئلہ بھی ساتھ میں، کہ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں اگر ایک مرتبہ ہم کسی کے سامنے بے پردہ ہو گئے ہیں تو اب اس کے سامنے پردہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب جب آپ بے پردگی کریں گی تب تک گناہ ملے گا، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو میکے کی بات میں نے کہی، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، بچپن میں ان کی گود میں کھیلی ہیں تو ابھی جا کر گود میں بیٹھ جاؤ. پھر اگر یہ مسئلہ ہے کہ میکے میں رہنے سے، گود میں کھیلنے سے کوئی محرم تو ہو نہیں جاتا ہے، تو لہذا یہ دونوں باتیں ایک دم غلط ہیں، اور بے پردگی کا گناہ ہر حال میں ملتا ہی ملتا ہے. خیر، پردے کا معاملہ تو بہت ہی خراب ہو چکا ہے. میں ایک گاؤں کی بات بتاتا ہوں آپ کو، نام نہیں لوں گا، کہ میں دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا تو کچھ عورتیں وہاں سے گزرنا چاہتی تھیں، تو کہا کہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ہم کیسے گزریں؟ تو گاؤں کے ایک شخص نے کہا کہ مولانا صاحب آپ اندر بیٹھ جائیے تاکہ عورتیں گزر جائیں. تو میں نے کہا کہ عورتیں پردہ سے گزر جائیں، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ آپ دیکھیے الٹی منطق، یعنی جس کے اوپر پردہ ہے وہ پردہ گزرنا چاہتی ہیں، جس کے لیے پردہ نہیں اس کو پردے میں کیا جا رہا ہے. حالات اس طریقے سے خراب ہوتے ہیں. یہ ہماری شرعی جو مطلب اسلام نے جو تعلیم دی تھی، یہ بھارتی سب ایڈیشن اسلام کا ہے. بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک صاحب نے پوچھا ہے، مولانا صاحب یہ جو قرآن پلس کا میڈیا میں بہت دور شور ہے کہ کوئی بھی بچہ اگر حافظ ہے تو اس کے بعد اس کو 2 سال کے اندر 10ویں پاس کرا دیا جائے گا، اور اس کے پر جو ہے وہ روزانہ پیپر میں اور سوشل میڈیا پہ سب پہ آ رہا ہے، اور بلکہ آپ کا بھی نام اس میں شامل ہے، تو اس کے آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے بڑی بات ہے، جب میرا نام شامل ہے تو میری رائے لینا نہیں چاہیے، لیکن میں اپنی رائے دیتا ہوں آپ کو. یہ ہم نے جو کیا ہے، کیا کا مجھے نہیں معلوم ہے، واللہ عالم، ہم اس کے سخت مخالف تھے کہ یہ جو حافظ کو آپ 10ویں کرا دیں گے، پھر 12ویں کر دے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا. اس کے 2 بڑے نقصان ہوں گے. پہلا نقصان یہ ہوگا کہ جب وہ حافظ بن کر کے لائن چینج کرے گا تو جو اس نے محنت سے حفظ کیا تھا وہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ پہلا فائدہ دیکھنے میں اتنا بڑا نقصان ہے، اور یہ فائدہ لوگ کہہ کر کے معلوم نہیں کیوں اس کو فائدہ یا کیا فائدہ ہو رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نمبر 2، ہم اس میں شامل اس لیے ہوئے محض، ورنہ ہم اس کے سخت مخالف ہیں، بلکہ میں نے 8 تقریریں کی ہیں کہ حافظ اور عالم کو انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، اور یہ آئیڈیا کس کا ہے، یہ بھی بات کیا ہے، اور واقعی میں اس مسئلے کا حل کیا ہے. اب وہ کتاب کی شکل میں بھی آ رہا ہے.
چھپ رہی ہے کتاب, آ جائے گی انشاءاللہ 10-15 دن کے اندر. ہم نے اس میں شمولیت 2 وجہ سے کیا ہے. پہلی وجہ کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کا نام اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں ہی زیادہ سمجھدار ہوں, یہ تو ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں جو سارے لوگ شامل ہیں. ہندوستان کا کوئی بڑا عالم ایسا نہیں جس کا نام اس کے اندر موجود نہ ہو, کوئی بڑا عالم کسی بھی مسلک کا. تو ایک تو ہم پریشرائز ہو گئے اور ہم متاثر ہو گئے, ہم نے بھی اپنا نام ڈال دیا اور ہم بھی اس میں شامل ہو گئے. دوسری وجہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند مستقل اعلان کر رہا ہے کہ اب ہمارے ہاں داخلہ اس کا لیا جائے گا جو 10ویں پاس ہوگا. 10ویں پاس سے کم والے کا داخلہ ہم دارالعلوم میں نہیں لیں گے. یہ بنیادی وجہ بنی کہ میں نے سوچا کہ چلو حافظ بن جائے گا, اگر حافظ بننے کے بعد وہ عالم بننا چاہے گا تو دارالعلوم داخلہ ہی نہیں لے گا, کیونکہ وہ 10ویں کی کیا مانگے گا, سند مانگے گا. تو اس کے پاس سند نہیں ہوگی تو چلو 2 سال میں یہ 10ویں ہو جائے گا اور مولوی کے کورس میں اس کا کیا ہو جائے گا, داخلہ ہو جائے گا. حالانکہ دارالعلوم نے ابھی تک اس کی پوری وضاحت نہیں کی اور یہ بھی مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس سال جو داخلے لیے گئے اس میں یہ شرط کو فالو کیا گیا یا نہیں. بہرحال اعلان ان کے برابر آئے اور بڑی محفل میں یہ اعلان کیا گیا کہ ایسا ہوگا. اس 2 وجہ سے میں اس پروگرام میں شامل ہوا, لیکن میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اور فائدہ بہت کم ہے. پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگ تقریروں میں کہتے ہیں کہ ایک نماز کے چھوڑنے پر ایک حقبہ جہنم میں جلنا ہوگا, اور جب وہ حقبہ کو تشریح کرتے ہیں کہ حقبہ کے معنی کیا ہے, کتنا ٹائم ہے, تو وہ جا کر کے کئی کروڑ سال بنتا ہے. یہ بیان کرتے ہیں لوگ کہ ایک نماز چھوڑنے کا یہ گناہ ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ بتا دیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوڑنا گناہ نہیں ہے, لیکن آپ جس انداز میں حدیث کو لے کر کے چل رہے ہیں اور حقبہ کی تشریح کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. ایک حقبہ جہنم میں جلنا ہوگا یہ حدیث ہے ضعیف ہے, لیکن ہے, یا صحیح بھی ہے, لیکن اس کی تشریح جو کئی کروڑ سال کی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے, نماز چھوڑنے کے بعد اب اس کو احساس ہوا ہے کہ پچھلے 10 سال سے میں نے یہ غلطی کی ہے, اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے. تو اس پر فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ نماز شروع کریں اور 10 سال کی کیا کریں, قضا کریں. اور جب 10 سال کی قضا کی اس سے بات کی جاتی ہے تو یقینی بات ہے کہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے, پوچھا گیا ہے. دیکھیے فتویٰ جو ہے وہ وہی ہے جو آپ نے کہا کہ 10 سال کی نماز قضا کریں, لیکن میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب ایک آدمی سے گناہ ہوا, کوئی بھی گناہ ہوا, زنا ہوا, چوری ہوئی, نماز چھوڑنا بھی ایک گناہ ہے. گناہوں کا حل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا توبہ کر لینا. ایک آدمی اگر یہ توبہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے 10 سال کے نماز چھوٹی ہے, مجھے معاف کر دیجیے, میں نماز نہیں چھوڑوں گا, تو میری سمجھ سے کہ اس کو یہاں سے اسٹارٹ کر لینا چاہیے اور اپنے پورے گناہوں کو کی معافی مانگ لینا چاہیے, اللہ سے توبہ کر لینا چاہیے. گرچہ فتویٰ اس پر نہیں, یہ میرا ذاتی معاملہ ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا گناہ کیا ہی نہیں. اور نماز چھوڑنا کیا ہے, گناہ ہے. اب اگر گناہ سے توبہ کر لیا ہے تو اس پر پھر یہ شرط لگانا کہ نہیں صاحب آپ نماز بھی پڑھیں, تو بہرحال فقہ نے جو کہا ہوگا دلیل بھی دی اس پہ, لیکن اگر یہ بھی فتویٰ ساتھ میں دیا جائے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پکڑ لیں گے اور توبہ بھی کر لیں گے. واللہ اعلم. پوچھا گیا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ اس پر ہنگامہ سوشل میڈیا نے کر رکھا ہے. بعض لوگ آنکڑا بتاتے ہیں کہ 5 سال میں 20 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئیں, بعض کہہ رہے ہیں 16 ہو گئی ہیں, الگ الگ ہے. تو اس کی کیسے روک تھام کی جائے؟ ایک بات آپ کو بتائیں کہ جتنے کم سے کم 20 وہ لوگ جو اس پر تقریر کرنا چاہتے تھے, میں نے کہا کہ آپ پہلے یہ معلوم کر لیں کہ آپ کے رشتہ دار میں کتنے لوگ مرتد ہوئے ہیں, اور جو تقریر سنے وہ جو یہ سوال کا جواب سنے وہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں صرف
یہ دیکھ لے کہ ہمارے رشتہ دار میں کتنے لوگ مرتد ہوئے ہیں پچھلے 5 سال کے اندر. آپ کو معلوم ہے یہ آنکڑا ایک دم غلط بیان کیا جا رہا ہے, فیک نیوز ہے, اور اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ اس کو اچھال دیا گیا ہے کہ مسلمان پریشان ہیں. آپ کو مایوس کرنا, خوف پہ رکھنا, پریشان کرنا, یہ ایک میڈیا کا کام ہے. اس نے آپ کو پریشان کر دیا. میری تقریر سننے کے بعد آپ اپنے کم سے کم جو لوگ بھی میری تقریر یہ سوال جواب سنیں وہ مجھے ضرور فون کر کے بتائیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کتنے لوگ مرتد ہوئے ہیں. تو آپ کو خود اندازہ لگ جائے گا کہ یہ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ سمجھے لوگ مرتد ہو چکے ہیں. ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ جو مرتد ہوں گے ہمارے ہی تو رشتہ دار ہوں گے کوئی نہ کوئی. تو آپ اس سے پتہ لگا لیں گے کہ اس نیوز کی اتنی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرتد نہیں ہوئے, مرتد ہوئے ہوں گے, لیکن جو آنکڑا بتایا جا رہا ہے لاکھوں میں یہ صحیح نہیں ہے. اور آگے بڑھ کر کے بھی بات بولوں میں کہ قانونی لحاظ سے جتنا غیر مسلم لڑکیاں مسلمان ہوئی ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں. اس کو لوگ یاد ہی نہیں رکھ رہے ہیں. دونوں طرف ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ آنکڑا یہ صحیح نہیں ہے. واللہ عالم. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کچھ عورتیں کووڈ میں بیوہ ہو گئی, بعد نوجوان بھی مر گئے. اب ان سے شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ذاتی معاملہ ہو ان کے رشتہ دار میں, بہرحال یہ ہوا ہے کہ انتقال ہو گیا. اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں. تو اس میں سے بعض عورتیں یہ جواب دے رہی ہیں کہ بچے ہیں اور بچوں کو پالنے کے لیے ایک آدمی اس نیت سے دوسری شادی نہ کرے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, نیا شوہر آ کر کے بچوں کے ساتھ برتاؤ کیا کرے گا, اس لیے اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی. اور اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ ایسی عورت جو ہے وہ نبی صالحین کے ساتھ قیامت میں اٹھے گی اور جنت میں رہے گی. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ روایت کہاں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور ان عورتوں کو کیا جواب دیا جائے. سب سے پہلی بات بتا دیں کہ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے کہ کوئی عورت بیوہ ہے, وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی قربانی دے رہی ہے, اس کے لیے وہ حدیث ہے اور وہ حدیث صحیح ہے. لیکن چونکہ ہر فضیلت کنڈیشنل ہوتی ہے, ہر فضیلت مشروط ہوتی ہے, اس میں شرط یہ ہے کہ اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں اس لیے شادی نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں بچوں کو پال لوں گی, نمبر 1. اور یہ جو ہماری جوانی کا فتنہ ہے میں اس پر کنٹرول کر لوں گی. اگر یہ 2 باتیں اس کو یقین ہے کہ بچے بھی میں پال لوں گی اور اپنی جوانی کو بھی سنبھال لوں گی, تب تو وہ یہ حدیث اس کے لیے ہے. لیکن اگر یہ دونوں مثلا اس کو اندر بچے کے پالنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے, سامنے جو شادی کرنے کے لیے تیار ہے وہ کہہ رہا ہے میں بچوں کو پالوں گا بھی, تو پھر ایسی شکل میں یہ حدیث اس کے لیے نہیں ہے. یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے کیونکہ ویسے بھی بیوہ سے شادی کرنا, خود بیوہ نہ رہے سوسائٹی میں, اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ دونوں حدیثیں پھر آپس میں کیا ہو جائیں گی, ٹکرا جائیں گی. پوچھا گیا ہے کہ ظہر کی نماز میں چوتھی رکعت میں امام صاحب بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے, بعض مقتدی بیٹھے رہے بعض کھڑے ہو گئے, ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر چوتھی رکعت کے بعد وہ کھڑے ہو گئے اور بیٹھے ہی نہیں, پھر 5ویں رکعت میں بیٹھے یا 6ٹھی میں بیٹھے اور سلام پھیرا, تو کسی کی نماز نہیں ہوئی, نہ مقتدی کی ہوئی نہ امام کی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ چوتھی رکعت میں بیٹھنا فرض ہے. وہ 5ویں میں جو بیٹھے وہ چوتھی رکعت کا نہیں مانا جائے گا, وہ 6ٹھی میں بیٹھے وہ بھی نہیں مانا جائے گا. ہر حال میں چوتھی رکعت میں بیٹھنا کیا تھا, فرض تھا, وہ ادا نہیں کیا ہے, لہذا نماز کسی کی بھی نہیں ہوئی. پوچھا گیا سجدہ سہو میں ایک سلام پھیرنا ضروری ہے یا صرف 2 سجدے کرے تو جائے؟ سلام پھیر کر 2 سجدے کرنا ہے. کوئی بہن نے پوچھا ہے جو پڑھاتی ہیں کہ میں قرآن پڑھاتی ہوں تو مخارج کون سا حرف کہاں سے نکلے اس کی ایک ترتیب ہے, وہ میں پڑھاتی ہوں, تو اس کا بتانا کتنا ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ معنی نہ بدلے. کوئی لفظ مثلا ایک لفظ ہے جلیل القدر,
کیا ہے؟ جلیل القدر، بڑے ہی عزت والا۔ اب وہ مخارج میں جلیل کو خدا نہ کہتا ذلیل بول رہا ہے، جسے بہت سے غیر مسلمین ایسی غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو مخارج کا اتنا جاننا اور پڑھانا ضروری ہے کہ جس سے معنی میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ پھر لکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو عمر دراز ہو گئے ہیں، اب ان کو مخرج ادا کرنے میں ادا ہوتا ہی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ کوشش کرتے رہنا چاہیے، کوشش کا ثواب ملتا ہے، بھلے وہ نتیجہ نکل پاوے یا نہیں، لہذا کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ ٹیکس بچانے کے لیے کار کا لون لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ لون جو ہے یہ کار جو ہے وہ انسانی ضروریات میں داخل نہیں ہے کہ اگر آپ کار نہیں لیں گے تو مر جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا گناہ کر کے پھر ٹیکس بچانے کے لیے گناہ کیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ اسلامی جنگوں کی جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں 3 لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کا کیا معنی ہے؟ ایک استعمال ہوتا ہے کہ میں منع، ایک استعمال ہوتا ہے میسرہ، ایک استعمال ہوتا ہے قلب۔ تو یہ تینوں لفظ جو جنگ کی تاریخ میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں جنگ جو ہوتی تھی وہ آمنے سامنے ہوتی تھی، فیس ٹو فیس جنگ ہوتی تھی۔ تو فوج کو عموماً 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جو بیچ کا حصہ ہوتا تھا اس کو قلب کہتے تھے، مین۔ اس کے سپورٹ میں داہنی طرف جو ہوتا تھا وہ میمنہ کہلاتا تھا، اس کے سپورٹ میں جو بائیں طرف ہوتا تھا وہ میسرہ کہلاتا۔ تو قلب آگے بڑھتا تھا، قلب آگے بڑھتا تھا، اور قلب کے کچھ لوگ جب تھک جاتے تھے تو پیچھے ہو جاتے تھے۔ جب قلب کے لوگ پیچھے والے آگے چلے جاتے تھے، اس وقت داہنا اور بائیں کے بھی کچھ لوگ مل کر قلب میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو گویا داہنا گروپ والا میمنہ کہلاتا تھا اور بائیں گروپ والا میسرہ کہلاتا تھا۔ پوچھا گیا کہ کیا عدت والی عورت ووٹ ڈال سکتی ہے کہ نہیں؟ عدت گزار رہی ہے اور ووٹ کا ٹائم ہے، کل پڑ بھی گیا ووٹ جہاں پڑھنا تھا، تو کیا ووٹ ڈال سکتی ہے کہ نہیں؟ اس میں 2 فتویٰ ہے۔ پہلا فتویٰ یہ ہے کہ ووٹ عدت گزارنا فرض ہے، عدت گزارنا فرض ہے، ووٹ ڈالنا فرض نہیں ہے، لہذا فرض کو چھوڑ کر دوسرا فرض اس طریقے سے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا فتویٰ یہ کیا گیا ہے جس حالت میں ہم لوگ گزر رہے ہیں اس میں ووٹ کی شرعی حیثیت گواہ دینے کی ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہے، لہذا اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں ووٹ ڈالا جاتا ہے اتنی دیر کی اہلیت نکل کے آ جائے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ووٹ ڈالنے نکلی ہے تو مارکیٹنگ شروع کر دے، اتنی ہی اتنا کام کرے، اور وہ بھی جبکہ سخت ضرورت ہے ووٹ کی، جیسے حالات چل رہے ہیں۔ ایک ایک ووٹ کی کیا ہے ویلیو ہے، حیثیت ہے، اور خاص کر جو چھوٹے الیکشن ہوتے ہیں اس میں تو کبھی کبھی 2-2 3-3 ووٹ سے کیا ہوتی ہے، ہار اور جیت ہو جاتی ہے، لہذا اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے۔ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ میں دوسری شادی کرنے جا رہی ہوں، میری ایک بیٹی پہلے شوہر سے ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں جب دوسرے آدمی سے شادی کروں گی تو میری بیٹی اس کے لیے محرم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی جو اس کا باپ ہے وہ تو مر گیا ہے، اب جو شوہر بنے گا وہی سوتیلا کیا ہو جائے گا، باپ ہو جائے گا، تو ہماری بیٹی اس سوتیلے باپ کے لیے محرم ہو پائے گی کہ نہیں؟ شادی کرنے کے بعد اگر یہ اس بیوی سے مل لیا، ملنے کے بعد اب اس کی جو بیٹی ہے اس کے شوہر کے لیے محرم ہو جائے گی، اور محرم ایسی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، لہذا یہ اس کے لیے محرم ہو جاتی ہے۔ ہاں صرف نکاح ہوا اور ٹوٹ گیا تو محرم نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا ہے کہ نظر واقعی میں لگتی ہے، اگر لگے تو کیا دعا پڑھیں؟ دیکھیں بخاری کی روایت ہے علیہ حق، نظر سچ ہے، اور نظر پر کئی حدیثیں ہیں، 1-2 حدیث نہیں، کئی حدیثیں ہیں، اور بہت خطرناک قسم کے نظر کے نتائج برآمد ہوتے ہیں، لہذا نظر حق ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہم نے فرمایا۔ اب جب بچنے کا طریقہ تو بہت لمبی لسٹ ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ کسی کی تقریر سن لیں، یا میرے پاس وقت رہا تو میں اپنی تقریر بھیج دوں گا۔ بہرحال
نظر لگتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ طبیعت خراب ہے، تھکان زیادہ ہے، کوئی دعا یا وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ دیکھیں، جن چیز میں اسباب ظاہر موجود ہوتا ہے اس اسباب ظاہر کو پہلے کرنا پڑتا ہے، پھر دعا کریں۔ تھکان کی وجہ معلوم کریں کہ آپ اوور لوڈ کام کر رہے ہیں یا آپ کے باڈی میں منرلز کی کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تھکان ہو رہی ہے۔ یہ مشورہ ڈاکٹر سے ہے۔ اب ڈاکٹر نے آپ کو صحیح مشورہ دے دیا، آپ علاج بھی شروع کر دیے، اور اس کے باوجود بھی کیا ہو رہا ہے، تھکان نہیں جا رہی ہے، تو پھر دعا بھی کریں۔ اور اس کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے، آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ رب آپ کو جو ہے مانتا ہے، چاہتا ہے، آپ مومن ہیں، لہذا آپ دعا کریں۔ پوچھا گیا ہے کہ جمہائی لیتے وقت ہاتھ کو منہ پر کس طرح رکھنا؟ اس طرح رکھنا چاہیے کہ منہ جو کھولنے پر جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ نظر نہیں آنی چاہیے، یہ مطلب ہے۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اچھا لباس اور جو اللہ نے زیورات دی ہیں وہ گھر میں پہنا کرو، لیکن میری بیوی گھر میں ہمیشہ پرانے اور گندے لباس پہنے رہتی ہے جو مجھے قطعی اچھا نہیں لگتا، اور یہی بات ایک زمانے سے ہمارے ان کے درمیان میں ہے، تو کیا بیوی کا ایسا کرنا نافرمانی کہلائے گا اور گنہگار ہوگی؟ سخت گنہگار ہوتی ہے۔ خاص کر اگر شوہر کو جو کپڑے پسند ہیں وہ کپڑے نہیں پہنتی ہے، اپنی مرضی سے پہنتی ہے، گندی رہتی ہے، ایسے ہی لوگ پھر کیا ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ شوہر کی فرما برداری کریں، بلکہ آپ کے مزاج میں یہ داخل ہے کہ میرا شوہر دوسری عورت کے چکر میں نہ پھنسے۔ تو اگر آپ اپنے شوہر کو اپنے چکر میں ہی رکھنا چاہتی ہیں تو ساری چیزیں ایسی کرنی چاہیے کہ وہ دوسری طرف نہیں جھانکے۔ تو عورت اگر کہنے کے باوجود بھی نہیں پہن رہی ہے تو ایسی شکل میں، جیسے بعض عورتیں شوہر کہہ رہا ہے اس کے باوجود انڈر گارمنٹ نہیں پہنتی ہیں، اس میں بھی گنہگار ہوتی ہیں۔ لہذا شوہر کی یہ بات ماننا ہے، نہیں ماننے پر گنہگار ہوتی ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ امام کے ساتھ میں دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں شامل ہوا اور میں سجدے میں گیا تو امام صاحب اٹھ چکے تھے اور دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ میں پہلا سجدہ لمبا کی دیا اور دوسرا سجدہ نہیں کیا۔ جب امام صاحب اٹھ گئے تھے پہلے سجدے سے، آپ گئے اور پھر امام صاحب دوسرے میں گئے، تو گویا آپ کا ایک سجدہ ہوا، رکعت تو یہ آپ کی ملی نہیں کیونکہ آپ سجدے میں شامل ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہ امام صاحب کے ساتھ پہلا سجدہ ملا اور امام صاحب اٹھ گئے، اب آپ سوچے کیا اٹھیں، چلو دونوں اسی ساتھ کر لیں، یہ امام کی مخالفت کا گناہ ملے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، کسی کام کے کرنے کی وجہ سے میقات سے باہر جاتا ہے، یہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، اور اس کو کچھ کام رہتا ہے، لہذا وہ اس کو کراس کرتا ہے۔ اب دوبارہ جب وہ مکے میں، حالانکہ مکے میں مقیم ہے، وہ اس کا اقامہ ہے، تو اگر دوبارہ مکے میں داخل ہوا تو کیا وہ احرام پہن کر داخل ہوگا؟ امام اعظم علیہ الرحمہ کا اس پر یہی فتویٰ ہے کہ ہر حال میں اس کو احرام پہن کر داخل ہونا چاہیے جب وہ میقات کو کیا کر دیا، کراس کر گیا۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے ایک طلاق دی ہے جو کہ طلاق رجعی ہے، لیکن رجوع اس نے نہیں کیا ہے، گویا عورت عدت کے دن گزار رہی ہے، تو کیا ایسی عورت پر بھی تمام عدت کی پابندیاں لازم ہیں؟ جو عورت عدت رجعی گزارتی ہے اس کے اوپر عدت کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، وضو کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر بسم اللہ نہیں پڑھا، بھول گیا تو وضو نہیں ہوگا، تو جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس مسئلے میں زبردست اختلاف ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ بسم اللہ کہنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ واجب ہے یا فرض کہہ لیجئے، تو جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا کیا ہے، واجب ہے یا فرض ہے، جو بھی کہتے ہیں۔ وضو کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وضو نہیں پڑھی جائے گی تو وضو نہیں ہوگا، بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے کہ بسم اللہ مستحب ہے، سنت ہے، اگر بسم اللہ نہیں پڑھا وضو سے پہلے تو بھی وضو کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ پوچھا گیا اگر کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، کھڑے ہونے پر تو قادر ہے لیکن سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو کیا وہ قیام کرے اور رکوع کرے اور پھر جب سجدہ کرنا ہو تو کرسی پر بیٹھ جائے؟ یہ ہر رکعت میں ایسا ہی کرے یا شروع میں ایسا کرے؟ دونوں باتیں سمجھ لیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیام کرسی پہ بیٹھنے والے کہ اگر پہلی مرتبہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے آپ نے نیت باندھ دیا، اب دوسری تیسری چوتھی رکعت میں آپ ڈائریکٹ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب قیام آپ نے کر لیا۔ ایک دم غلط بات ہے۔ جب ایک آدمی سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہوتا ہے تو قیام کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کھڑے ہو کر کے کرسی پر کھڑے ہوں اور رکوع کرتے وقت آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں یا رکوع کر کے کرسی میں بیٹھ جائیں اور سجدہ جو ہے وہ نہ کریں بلکہ کرسی پر بیٹھے رہیں، تو آپ کو ہر وقت قیام آپ کر سکتے ہیں۔ قیام اگر آپ چھوڑ دیں گے، ڈائریکٹ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ جو آدمی سجدے پر قادر نہیں ہوتا اس کے اوپر سے قیام کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہ باتیں تھیں جو آپ کو بیان کرنا چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔